الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تالله لقد أرسلنا إلى من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحروا صلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع من قرن الشیطان. آج جمعے کا دن ہے، انتہائی برکتوں والا رحمتوں والا دن ہے، اور آج ہم رکیہ شریعہ کے لیے سب جمع ہوئے ہیں. تو اس سے پہلے جو میں نے آپ سے گفتگو کی تھی آپ حضرات سے، وہ جنات اور شیاطین کی طرز زندگی تھی. اور آج کہ ہماری جو گفتگو ہے کہ جنات اور شیاطین کی شکلیں کیسی ہوتی ہیں. تو شیطان جو ہے انتہائی بد شکل ہے، اس کے سر پر 2 سینگ بھی ہوتے ہیں. صحیح بخاری اور مسلم میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلوع شمس اور غروب شمس کے وقت نماز نہ پڑھو. طلوع شمس اور غروب شمس کے وقت میں نماز نہ پڑھو. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ وہ شیطان کے 2 سینگوں کے اندر طلوع ہوتا ہے اور شیطان کے 2 سینگوں کے اندر غروب ہوتا ہے. وہ شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان نکلتا ہے. یعنی لا تحروا صلاتکم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بین قرن الشیطان. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیارے کلام کے اندر فرمایا انها شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم طلعها کأنه رؤوس الشیاطین. وہ زقوم ایک درخت ہے، نکلتا ہے دوزخ کی جڑ میں اس کا خوشہ جیسے سر شیاطین کے. اس لیے ہم پر واجب ہے کہ اپنے اس دشمن کو ہم پہچانیں تاکہ اس سے اور اس کی چالوں سے بچ سکے ہم، کیونکہ وہ انسان کے بدن میں خون کی مانند چلتا ہے. شیاطین کی کروائیاں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی راہ پر لگانے اور لوگوں میں باہمی افتراق، نفاق پیدا کرنے اور دنیا میں تخریب تباہی مچانے کی غرض سے ہوتی ہے. رشتہ داروں سے قطع تعلق کراتی ہیں، رشتہ داروں سے قطع تعلقی کراتی ہیں جن سے اللہ نے جڑنے اور جوڑنے کا حکم فرمایا ہے. اور ان لوگوں سے تعلقات جوڑنے پر یعنی قطع تعلقی جن سے اللہ نے جڑنے اور جوڑنے کا حکم فرمایا ہے، اور ان لوگوں سے تعلقات جوڑنے پر ابھرتی ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے تعلق توڑنے کا حکم دیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے تعلق توڑنے کا حکم دیا ہے. روئے زمین پر ہر برائی اور کائنات میں ہر نوعیت کا فساد جو ہے انہی شیاطین کی کروائیوں کا نتیجہ ہوتا ہے. انہوں نے ہی پہلی قوموں کے برے اعمال کو ان کی نگاہوں کے اندر، ان کے برے اعمال کو ان کی نگاہوں میں مزین کر کے خوبصورت بنا کے پیش کیا، مزین اور خوبصورت بنا کر پیش کیا. ان کے قلب اور نگاہ میں کفر اور گناہوں کو اچھا بنایا اور ان کو رسولوں کی دعوت حق جٹلانے کی راہ سمجھائی ان شیاطین نے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی مخالفت پر لگا دیا شیاطین اور ان شیاطین نے. اور شیاطین کی ایسی ہی کروائیاں مسلسل جاری رہتی ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے تاللہ لقد ارسلنا الى من قبلک فزین لهم الشیطان اعمالهم فهو ولیهم اليوم ولهم عذاب علیم. اللہ تبارک تعالیٰ سورہ نحل میں فرماتے ہیں کہ تاللہ باخدا آپ سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کے پاس ہم نے رسولوں کو بھیجا،
ان کو شیطان رسولوں کو بھیجا، سو ان کو شیطان نے ان کے اعمال مزین کر کے دکھائے۔ وہ آج کا رفیق وہ آج ان کا رفیق ہے، اور ان کے واسطے دردناک عذاب ہے، ان کے واسطے دردناک سزا ہے۔ اللہ نے فرمایا، حضرت عیاض مجاشعی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز خطبے کے دوران فرمایا، اللہ کے محبوب نے ایک روز خطبے کے دوران فرمایا کہ سنو، میرے رب نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں تمہیں وہ بات بتاؤں جس سے تم ناواقف ہو، اور وہ مجھے آج ہی بتائی گئی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں وہ بات بتاؤں جس سے تم ناواقف ہو، اور وہ مجھے آج ہی جو ہے وہ مجھے بتائی گئی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندے کو حلال مال عطا کیا، اور میں نے اپنے بندوں کو حنفاء پیدا کیا۔ پھر ان کے پاس شیاطین آئے اور ان کو ان کے دین حنیف سے دور کر دیا۔ شیاطین آئے، ان کو ان کے دین حنیف سے دور کر دیا، اور جو چیزیں میں نے ان کے لیے حلال کی تھیں شیاطین نے ان سے حرام کروائی، اور جو حرام کی تھی وہ حلال کرا دی۔ ان شیاطین نے ان کو میرے ساتھ شرک کرنے پر مجبور کر دیا، اور ان کو شیاطین نے میرے ساتھ یعنی شرک کرنے پر لگا دیا، حالانکہ میں نے اس کی کوئی دلیل، کوئی گنجائش نہ اتاری تھی۔ اللہ نے تو کوئی گنجائش نہیں چھوڑی تھی، کوئی دلیل ان کے پاس نہیں تھی۔ پھر عرب و عجم کے تمام باشندوں کو ہلاکت کی راہوں پر ڈال دیا، سوائے اہل کتاب میں سے کچھ لوگوں کے۔ یہاں سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ شیاطین ہی کی جماعت ہے جو دین میں تحریف، فطرت اسلامی سے لوگوں کو ہٹانے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے، اور حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے کی دعوت میں مشغول رہتی ہے، اور بعض لوگوں کو بہت ساری رسومات کے پیچھے گرہ لگا دیتی ہیں، اور جو کہ امت اسلامیہ کا شرازہ جو ہے یہ بکھیرنے والی ہے۔ ایسی محفلیں سج رہی ہیں، ایسے کام ہو رہے ہیں جو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے ہیں۔ تو ایسی حال میں ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم شیطان کے جالوں اور اس کی چالوں کو پہچانیں، تاکہ ان سے اپنی حفاظت کر سکے، اس لیے کہ کوئی شخص دنیا میں ایسا نہیں آتا جس کے ساتھ شیطان نہ لگا ہوا۔ یعنی ہر شخص، جتنے اشخاص بھی دنیا میں آئے ہیں، ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے۔ یہ حقیقت مسند احمد کی روایت سے جو ہے معلوم ہوگی کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، وہ جو ہے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم، قلنا ومنك یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال ومنی ولكن اللہ تعالی اعاننی علیہ فاسلم۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یقیناً شیطان انسان کے اندر خون کی مانند چلتا ہے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا آپ کے بھی؟ فرمایا اور میرے بھی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے مقابل میری مدد فرمائی اللہ تبارک تعالیٰ نے، اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اور صحیح مسلم کی ایک روایت اس حقیقت کا مزید انکشاف کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک جن ساتھی اور ایک فرشتہ ساتھی مقرر کیا گیا۔ ہر ایک انسان کے ساتھ، اس کے ساتھ ایک جن ہے، بائیں طرف جن ہے، شیطان ہے، اور دائیں طرف جو ہے فرشتہ اللہ نے مقرر کیا گیا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، کیا آپ کے ساتھ بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا کہ میرے ساتھ بھی
لیکن اللہ نے اس کے مقابلے میں میری مدد کی اور وہ مجھے بھلائی کے سوا کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، وہ مجھے بھلائی کے سوا کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ ساتھی تو انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، جس دن انسان پیدا ہوتا ہے اسی دن سے اس کے ساتھ رہتا ہے، اور دوسرا ایک ساتھی بھی ہے جو ایذا و تکلیف پہنچنے یا ذکر اللہ تعالی چھوڑ دینے کی وجہ سے انسان پر مسلط ہو جاتا ہے۔ چنانچہ سورہ زخرف میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اور جو کوئی آنکھیں چرائے رحمان کی یاد سے، اس رحمان کی اللہ کی یاد سے، ہم اس پر مقرر کر دیں گے ایک شیطان، پھر وہ رہے اس کا ساتھی، یعنی شیطان پھر اس کے ساتھی، یعنی جو نصیحت اور یاد الہی سے اعراض کرتا ہے، اس پر ایک شیطان خصوصی طور پر مسلط کر دیا جاتا ہے جو ہر وقت اس کو بہکاتا رہتا ہے، ہر وقت بہکاتا ہے، اور یہ شیطان دوزخ تک اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ حضرت شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی نے یہی تفسیر فرمائی ہے۔ البتہ بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو گمراہی اور فساد میں بڑھ جاتے ہیں تو ان کے پیچھے ایک سے زیادہ شیاطین لگا دیے جاتے ہیں، جیسا کہ سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، اور لگا دیے ہم نے ان کے پیچھے ساتھ رہنے والے، یعنی ساتھ رہنے والے شیطان، پھر انہوں نے خوبصورت بنا دیا ان کی آنکھوں میں اس کو جو ان کے آگے اور جو پیچھے ہے، یعنی تباہ کن ماضی اور مستقبل کو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے شیطان کی ان کاروائیوں سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی، میری، ہم سب کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ پر یہاں سے شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔